السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على محمد خاتم النبیین وعلى آلہ وصحبہ الغر الميامین ومن تبعهم وتابعیہم بإحسان إلى یوم الدین، اما بعد۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی۔ رب زدنی علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ یا معلم ابراہیم علمنی کما علمتہ ویا مفہم سلیمان فہمنی کما فہمتہ۔ مشاہدین کرام اور مختلف چینلز پر ہمارے ساتھ لائیو جڑے ہوئے احباب گرامی اور بزرگان عظام، ساتھ ہی بعد میں اس پروگرام کو سننے والے محترم حضرات اور خواتین، اربعین نوویہ کے دروس کا سلسلہ جاری ہے۔ پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات پر آج یہ چوتھا درس آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ انما الاعمال بالنیات پر اس سے پہلے کے دروس میں نہیں چوتھا نہیں بلکہ یہ پانچواں درس ہے انما الاعمال بالنیات پر، اور جو چار دروس اس سے پہلے آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے، ان دروس کے اندر اس حدیث کی عظمت، اہمیت اور فضیلت آپ کے سامنے بیان کی گئی، اور صرف امام بخاری رحمہ اللہ کے ہاں اس حدیث کی جو مختلف روایتیں ہیں، 7 روایتیں، ان کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا، اور ابھی ان ساری روایتوں کے درمیان الفاظ اور اسالیب کے جو فروق ہیں اور معانی پر ان کا جو اثر ہے، اس پر گفتگو پچھلے 4 درسوں میں آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ آج اس سلسلے کا 5واں درس ہے۔ آج ہماری گفتگو کل جہاں رکے تھے وہیں سے آگے بڑھے گی، یعنی انما الاعمال بالنیات کے بعد وانما لکل امرئ ما نویٰ، اس ٹکڑے پر ہماری گفتگو ہوگی، اور اس کے بعد پھر تیزی کے ساتھ ہم آگے کا سفر جاری رکھیں گے۔ جیسا کہ ہم نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ اس حدیث کا جو پہلا جملہ ہے وہ اس حدیث کا مرکزی فکرہ ہے، وہی محوری جملہ ہے، اور باقی جو آگے جملے ہیں وہ اسی کی تفصیل اور شرح اور بسط ہیں۔ انما الاعمال بالنیات پر گفتگو کے بعد بقیہ جملوں کی بہت زیادہ تشریح کی حاجت نہیں ہے، اور پھر ہمیں ابھی جیسا کہ امام شافعی نے عرض کیا کہ یہ عظیم الشان حدیث فقہ کے 70 بابوں میں اس کا دخل ہے، یعنی 70 بابوں میں فقہ کے ابواب میں سے 70 ابواب ہیں جن کے اندر انما الاعمال بالنیات کا مدخل ہے، اور انما الاعمال بالنیات کی عظمت اور یہ اس کا فضل ہے کہ یہ 70 باب بغیر اس حدیث کی تفہیم کے سمجھے نہیں جا سکتے۔ یہ بہت بڑی بات امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمائی ہے، تو ہم دیکھیں گے کہ اس حدیث کے مداخل کیا کیا ہیں، اس پر ہم آئیں گے، لیکن اس سے پہلے اپنی گفتگو روایات کے فروق اور معانی پر ان کے اثر کے پہلو کو پہلے مکمل کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد آگے بڑھیں گے۔ کل یہ بات آپ کے سامنے رکھی گئی تھی کہ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، یہ جملہ انما الاعمال بالنیات کے ہم معنی جملہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مستقل بالذات الگ جملہ ہے اور ایک نئے مضمون کو بیان کرتا ہے۔
یہ بات کل آپ کے سامنے رکھی گئی تھی کہ بعض مصنفین اور شارحین یہ سمجھتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، یہ دوسرا جملہ وانما لکل امرئ ما نوی یہ پہلے جملے کی تاکید ہے، یعنی پہلے جملے کے اندر جو معنی بیان کیا گیا ہے اسی معنی کو مزید پختگی کے ساتھ اس جملے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے۔ لیکن ایسا کہنے والے لوگ بھی یہ نہیں کہتے کہ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اذان، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ پورے طور پر پہلے جملے کے ہم معنی ہے یہ نہیں کہتے۔ امام نووی رحمہ اللہ کی عبارت ہے، امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات، اس کا تعلق نیت کے مضمون سے ہے، اور وانما لکل امرئ ما نوی اس کا تعلق بھی نیت کے تعلق سے ہے، اس کا مضمون بھی نیت ہی کا ہے۔ البتہ دوسرا جملہ پہلے جملے سے اس معنی میں الگ ہے کہ انما الاعمال بالنیات کے اندر عام نیت کا تذکرہ کیا گیا ہے، یعنی عمل بغیر نیت کے معتبر نہیں ہے۔ اب وہ نیت خاص ہو یا عام ہو، اس پر پہلے جملے کے اندر کوئی وضاحت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اس کو یوں سمجھیں کہ آپ کی کوئی نماز قضا ہو گئی ہے، آپ کی کوئی نماز قضا ہو گئی ہے، اور آپ کسی موقع پر جب آپ کو وقت ملتا ہے آپ اپنی قضا نماز کی نیت کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو نیت تو ہوئی آپ کی، لیکن یہاں نیت قضا نماز کو ادا کرنا ہے۔ آپ نے فجر یا ظہر یا عصر یا مغرب اور یا عشاء ان نمازوں میں سے کسی نماز کی تعیین نہیں کی، آپ نے سوچا کہ قضا ہماری نماز ہے، ہم ادا کر رہے ہیں، تو یہ نیت کافی نہیں ہے۔ امام نووی کہتے ہیں کہ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ یہ جملہ اس بات کو بتلاتا ہے کہ قضا کی نیت تو آپ کریں ہی کریں، پھر قضا کی نیت کے ساتھ اس نماز کی تحدید کے ساتھ نیت کریں کہ ہماری یہ فجر کی نماز جو چھوٹی ہوئی ہے اسے ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ مطلق قضا کی نیت یا مطلق نماز، چھوٹی ہوئی نماز کو ادا کرنے کی نیت آپ کے لیے کافی نہیں ہے۔ انما الاعمال بالنیات میں یہ ابہام تھا کہ مطلق آپ کی نماز کی نیت ہے تو آپ کی نماز ہو جائے گی، لیکن یہ جملہ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ اس جملے کے آنے کے بعد یہ گویا اس مضمون کو بیان کیا گیا کہ اجمالی نیت آپ کی کارگر نہیں ہوگی، کی تحدید کے ساتھ آپ نیت کریں، اس لیے کہ آدمی کے لیے بعین ہی وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی۔ تو یہاں پر امام نووی کے کہنے کے مطابق رحمہ اللہ یہاں ضروری ہے کہ آپ قضا کی نیت تو کریں ہی کریں، ساتھ میں جس نماز کو آپ پڑھنے جا رہے ہیں اس نماز کی خاص طور پر اس تحدید کے ساتھ اس نماز کو مراد لیں، اس کی نیت کریں۔ تو وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ اس اعتبار سے مراد لیا گیا ہے کہ ہے پہلے ہی جملے کی تاکید، لیکن اس اعتبار سے اس کا معنی لیا گیا۔ لیکن زیادہ درست بات یہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات اور وانما لکل امرئ ما نوی یہ دونوں الگ الگ جملے ہیں، الگ الگ جملے ہیں، الگ الگ ان کی دلالتیں ہیں، الگ الگ ان کے مقاصد ہیں۔ کیسے؟ یعنی یہ دوسرا جملہ پہلے جملے کی تاکید نہیں ہے بلکہ یہ تأسیس ہے، اور تأسیس کا مطلب جو ایک نئے مضمون کو بیان کرے، پہلے پچھلے مضمون کی تکرار نہ ہو۔ تأسیس
ایک نیا معنی، تو وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، یہ ایک نیا معنی یہ جملہ بیان کر رہا ہے۔ کیا جملہ بیان کرتا ہے؟ یہ کیا معنی بیان کرتا ہے؟ کہتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات والا جملہ یہ بتلاتا ہے کہ اعمال کے صحت و فساد کا تعلق نیتوں سے ہے۔ اعمال کا صحیح ہونا، فاسد ہونا، اس کا تعلق نیتوں سے ہے۔ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اس کا تعلق ثواب و عقاب سے ہے۔ دھیان دیجیے گا، انما الاعمال بالنیات، اس کا تعلق اعمال کی طبیعت سے ہے کہ وہ اعمال صحیح ہو رہے ہیں یا صحیح نہیں ہو رہے، فاسد ہو رہے ہیں، درست ہو رہے ہیں یا غیر درست ہو رہے ہیں۔ یہ مضمون انما الاعمال بالنیات کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں انما الاعمال بالنیات کے اندر منوی مراد ہے۔ جس چیز کی نیت آپ کر رہے ہیں، جس عمل کی نیت آپ کر رہے ہیں، اس عمل کے صحیح یا فاسد ہونے کی بات کہی جا رہی ہے انما الاعمال بالنیات کے اندر، جبکہ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ اس کے اندر منوی لہو کے اعتبار سے بات کہی گئی ہے، اور منوی لہو کے اعتبار سے اس کا ثواب یا عقاب اس پر مرتب ہوگا۔ تو دونوں ایک الگ مضمون کو بیان کر رہے ہیں، اور عربی زبان کے اندر جو اہل لغت ہیں وہ اس بات کو کہتے ہیں کہ جملے کو ایک نئے معنی پر مراد لینا، ایک نئے معنی کی دلالت کے لیے سمجھنا، یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت پہلے جملے کی تقویت اور تاکید کے معنی میں لینے سے۔ تو یہاں پر انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نویٰ، یہاں پر اس جملے کو منوی لہو کے مضمون میں لینا، یعنی اعمال کے ثواب اور سزا، ثواب اور عقاب کا دار و مدار انسان کی نیت پر ہے، کس کے لیے وہ اس عمل کو انجام دے رہا ہے، اس کے اعتبار سے اس کا ثواب ہوگا یا عقاب ہوگا۔ اور انما الاعمال بالنیات کی دلالت بذات خود عمل کے درست یا نادرست ہونے یا صحیح اور فاسد ہونے سے اس کا تعلق ہے۔ یعنی عمل صحیح شمار ہوگا نیت اگر صحیح ہے، عمل فاسد شمار ہوگا اگر نیت درست نہیں ہے۔ اور وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ اس کے اندر ثواب اور عقاب کے اعتبار سے جس کے لیے انجام دیا گیا ہے وہ عمل، اس کے اعتبار سے کہا گیا کہ یا اس پر ثواب مرتب ہوگا یا پھر اس پر عقاب مرتب ہوگا۔ اور اس اعتبار سے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں انما الاعمال بالنیات کا تعلق ایک الگ معنی سے ہے، اور وانما لکل امرئ ما نویٰ اس کا تعلق ایک الگ معنی اور ایک الگ مضمون سے ہے، اور یہ دونوں جملے مل کر کے اس معنی کو مکمل کرتے ہیں۔ یعنی اگر اس دوسرے جملے کو حذف کر دیا جائے تو گویا حدیث کے مضمون میں کہیں نہ کہیں ایک نقص سا پیدا ہو جائے گا، ایک خلا سا محسوس ہونے لگے گا۔ اسی لیے پچھلے درس میں نے ذکر کیا تھا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے 7 جگہوں میں سے 6 جگہوں پر اس جملے کو ذکر فرمایا ہے۔ صرف ایک روایت ہے جس میں یہ جملہ وارد نہیں ہے، اور اس کو امام بخاری صرف اس لیے لے کر آئے ہیں گویا کہ وہ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ ایک روایت اس طریقے سے بھی آئی ہے اور اس کی بھی ایک وجہ ہے، اس کی بھی ایک توجیہ ہے، اور وہ توجیہ کیا ہے کہ دوسرا جملہ پہلے جملے کی تاکید کے لیے ہے،
اور اگر اس معنی میں لیتے ہیں تو دوسرا جملہ اگر کلام میں نہ بھی ہو تو مضمون پر اثر نہیں پڑتا. لیکن امام بخاری کے طریقے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اس دوسرے جملے کو اس درجے پر نہیں مانتے کہ اس کے ہونے اور نہ ہونے سے حدیث کا مضمون مکمل رہتا ہے، اس پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. بلکہ امام بخاری رحمہ اللہ 6 جگہ اس جملے کو لا کر یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اس جملے کا ہونا حدیث کے اندر لابدی ہے، اس کے ہوئے بغیر چارہ ہی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ایک الگ معنی کو بیان کر رہا ہے اور پہلے جملے کا معنی اور دوسرے جملے کا معنی الگ الگ ہے، اور یہ دونوں معانی مل کر کے اس مضمون کی تکمیل کرتے ہیں. لہذا اگر ایک پہلو کو گرا دیا جائے تو پھر وہ پہلو تشنہ رہ جائے گا اور یہاں ایک خلا سا پیدا ہو جائے گا کلام کے اندر. گویا امام بخاری رحمہ اللہ اس بات کا اشارہ اس جملے کو اپنی 6 روایتوں میں لا کر کے اس بات کا اشارہ دے رہے ہیں. اور یہ میں نے آپ سے ذکر کر ہی دیا کہ امام مسلم رحمہ اللہ کے یہاں بھی یہ جملہ موجود ہے. امام مسلم نے کتاب الجہاد کے اندر ایک جگہ صرف اس روایت کو ذکر کیا. یہ اس سے پہلے میں آپ کے سامنے ذکر کر چکا ہوں کہ امام مسلم نے ایک جگہ صرف ذکر کیا ہے اور وہاں یہ جملہ موجود ہے. اور امام بخاری رحمہ اللہ نے 7 جگہوں پر اس حدیث کو ذکر کیا ہے، جس میں سے 6 جگہوں پر یہ جملہ موجود ہے. اور 6 جگہوں پر یہ جملہ موجود ہونا، ایک جگہ پر نہ ہونا، یہ کیوں ہے، اس کی مصلحت کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی امام بخاری کے طرز سے، امام بخاری کے انداز سے. یہاں پر ایک چیز میں کہنا چاہتا ہوں، زوم پر جو ہمارے ساتھ احباب جڑے ہوئے ہیں، میں کل کے درس میں نے بتایا تھا کہ یہ حدیث اپنے آخر کے اعتبار سے مشہور ہے، شہرت یافتہ ہے، اور اپنے آغاز کے اعتبار سے غریب ہے، اس لیے کہ تفرد پایا جاتا ہے. صحابی کے یہاں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے روایت بیان کرنے والے ہیں، عمر بن خطاب سے علقمہ اکیلے روایت بیان کرنے والے ہیں، علقمہ سے تیمی اکیلے روایت بیان کرنے والے ہیں، تیمی سے یحییٰ ابن سعید الانصاری اکیلے روایت بیان کرنے والے ہیں. یہاں تک اس روایت کی سند میں تفرد پایا جاتا ہے، غرابت پائی جاتی ہے. یہ حدیث کی سند کا جو شروع کا حصہ ہے، اس کے اندر تفرد پایا جاتا ہے یا غرابت پائی جاتی ہے. لیکن اپنے اخیر کے اعتبار سے، یعنی یحییٰ ابن سعید الانصاری رحمہ اللہ کے بعد، یحییٰ ابن سعید الانصاری جن پر اس حدیث کی سند کا مدار ہے، ان کے نیچے، ان کے بعد سے لے کر سند کے آخر تک یہ حدیث شہرت کے درجے کو پہنچی ہوئی ہے، اس طور پر کہ 100 سے زائد لوگوں نے اکیلے یحییٰ ابن سعید الانصاری رحمہ اللہ سے اس روایت کو بیان کیا ہے. یہ بات میں کل کہہ چکا ہوں. بس میں یہ چاہتا ہوں کہ آج آپ کے سامنے اس کا خاکہ پیش کر دوں تاکہ آپ پورے طور پر اس کو سمجھ سکیں. کل چونکہ زوم پر ہم نہیں تھے، اس لیے وہ چیز میں واضح نہیں کر سکا تھا. یہ آپ کے سامنے اسکرین پر دکھائی دے رہا ہے اس کا خریطہ. اس میں آپ کو ساری چیزیں سمجھ میں آئیں گی. دیکھیے اس کے اندر سب کچھ بہت وضاحت کے ساتھ لکھ دیا گیا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر اس روایت کو پیش کیا تھا. جمعہ کا دن تھا، خطبے کے اندر آپ نے یہ بات کہی تھی. لیکن تعجب یہ ہے، اللہ کو منظور تھا اس روایت کو کہ اس روایت کے حوالے سے کہ اس کو بیان کرنے والے اکیلے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، اور ان سے روایت بیان کی ہے علقمہ ابن وقاص اللیثی نے، ان سے روایت بیان کی ہے محمد ابن ابراہیم التیمی نے، ان سے روایت بیان کی ہے یحییٰ ابن سعید الانصاری نے. اسکرین پر آپ کے سامنے دکھائی دے رہا ہے. یہاں تک جو ہے ایک راوی سے بیان کر رہا ہے، صرف ایک راوی سے بیان کر رہا ہے. اور اسی وجہ سے کہا ہے علماء محققین نے کہ اس سند کی
کا جو اولین حصہ ہے اس میں خرابت پائی جا رہی ہے. یہ روایت غریب ہے اس اعتبار سے. صحابی تفرد ہے، صحابی سے روایت کرنے والے علقمہ ان کے یہاں تفرد، علقمہ سے محمد ابن ابراہیم التیمی ان کے یہاں تفرد، اور ان سے یحییٰ ابن سعید الانصاری ان کے یہاں تفرد. پھر یحییٰ ابن سعید الانصاری سے روایت بیان کرنے والے الگ الگ شہروں میں الگ الگ ان کے شاگردان ہیں. اور یہ بھی میں نے کل آپ کے سامنے بیان کیا تھا تفصیل کے ساتھ. بلخ میں الگ ہیں، مدینہ میں الگ ہیں، مصر میں، کوفہ میں، نیساپور میں، مکہ میں، واسط میں، خراسان میں، بصرہ میں، شام میں، حمص میں، اس طریقے سے الگ الگ شہروں میں الگ الگ روات نے اس حدیث کو بیان کیا ہے. اور پھر یہ روایت اشتہار کے درجے کو پہنچ جاتی ہے، یعنی شہرت کے مقام کو حاصل کر لیتی ہے یحییٰ ابن سعید الانصاری کے نیچے. اور یہ بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ اس حدیث کا، ایسی حدیث کا انتخاب امام بخاری نے کیوں کیا. اس سے بھی ایک پیغام دینا مقصد ہے کہ عقائد و احکام میں اگر ایک راوی سے مروی بھی کوئی حدیث ہے تو وہ حجت ہے. اس لیے آحاد اور تواتر کا جو فرق کرتے ہیں لوگ، اور تواتر ہی سے عقائد کو ثابت مانتے ہیں اور آحاد کو ظنی کہہ کر کے اور اسے ریجیکٹ کر دیتے ہیں، یا پھر صرف احکام میں حجت مانتے ہیں، عقائد میں حجت نہیں مانتے. امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے اس طرز عمل سے ان کے خلاف موقف اختیار کیا ہے. اپنی بخاری کا، صحیح بخاری کا جو اصح الکتب بعد کتاب اللہ کا مقام رکھتی ہے، قرآن کے بعد دنیا کی صحیح ترین کتاب، اس کا آغاز اس روایت سے کر کے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنا مسلک بھی بیان فرما دیا ہے. اور جو آپ کے سامنے میں نے شیئر کیا ہے اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ مدار الاسناد جو ہے یحییٰ ابن سعید الانصاری پر ہے. اس کی تفصیل بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. اس کو آپ کے سامنے میں اس کو اور تھوڑا سا بڑا بھی کر دیتا ہوں تاکہ آپ اچھی طریقے سے اس کو دیکھ سکیں. ایک چیز یہ ہے، اس کے بعد اس کو میں اب اسکرین سے ہٹا رہا ہوں. اس کے بعد ایک چیز میں اور ذکر کرنا چاہ رہا ہوں، اور وہ یہ کہ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اس جملے کے جو فروق ہیں 7 روایتوں میں، یہ بھی میں نے کل آپ کے سامنے پیش کیا تھا، لیکن زوم پر میں دکھلا نہیں سکا تھا. آئیے تھوڑا سا اس کا بھی دیدار کر کیے لیتے ہیں لگے ہاتھوں. یہ آپ کے سامنے کل جو باتیں پڑھی گئی تھیں وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ کے حوالے سے، میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ 7 روایتوں میں سے 6 روایتوں میں یہ جملہ موجود ہے. اس جملے کے اندر فرق ہے. بعض روایتوں میں انما اور کل دونوں آیا ہے، بعض روایتوں میں انما آیا ہے کل نہیں آیا ہے، بعض روایتوں میں انما نہیں آیا ہے صرف کل آیا ہے. وہ میں نے کل ذکر کیا تھا آپ کے سامنے. لیکن یہ جملہ 6 روایتوں میں آیا ہے، سوائے ایک روایت کے جس کے اندر وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ کسی بھی شکل میں یہ جملہ وارد نہیں ہے. جیسے اسکرین پر آپ کے سامنے دکھائی دے رہا ہے. 4 نمبر کی روایت کو دیکھیں آپ. اس میں ہے الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یعنی یہاں پر وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ یا وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ یہ جملہ موجود نہیں ہے، یا وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ. کل یہ میں نے بتایا تھا آپ سے کہ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ یہ ایک روایت میں آیا ہے، اور ایک روایت میں آیا ہے وَلِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ. 2 ہو گئی، اور ایک روایت میں آیا ہی نہیں ہے یہ جملہ، 3 ہو گئی. اور اس کے بعد ایک روایت میں آیا ہے، 3 روایتوں میں آیا ہے وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ. وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ دیکھیے آپ کے سامنے اسکرین پر 5 نمبر، 6 نمبر اور 7 نمبر کی روایت وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ. تو گویا وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور ایک روایت وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور ایک روایت وَلِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ. 3 ہو گئی، یعنی انما اور کل کے ساتھ پہلے نمبر پر. دوسرے نمبر پر انما کے بغیر وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ. تیسرے نمبر پہ
انما اور کل دونوں کے بغیر، وَلِمْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، 3 روایتیں ہو گئیں، اور 3 روایتیں وَإِنَّمَا لِمْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، وَإِنَّمَا لِمْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، 3 روایتیں ان الفاظ کے ساتھ آئی ہیں۔ 6 روایتیں ہو گئیں، اور 7ویں روایت جس میں یہ جملہ آیا ہی نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے اور اس کا معنی پر کیا اثر پڑتا ہے، یہ میں نے کل آپ کے سامنے گفتگو مکمل کر دی تھی، میں اس کو آج اعادہ نہیں کروں گا کہ انما کے ہونے اور نہ ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے، کل کے ہونے نہ ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے، امرئن کا کیا مضمون ہے، یہ میں کل آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں۔ اب آئیے اس سے آگے بڑھتے ہیں، روایات کے فروق کو بیان کر کے پھر اس کے بعد میں اس حدیث کے مضمون کی طرف آنا چاہوں گا، اور اس حدیث کا اجمالی کیا مضمون ہے اور اس کی شرح پر توجہ دے پاؤں گا۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ پہلے فروق کے معاملے کو مکمل کر لیا جائے۔ اب آئیے اس کے بعد کا جو اگلا جملہ ہے وہ ہے فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ کیا جملہ ہے؟ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ پہلا جملہ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ دوسرا جملہ، یہاں اس کی بات ہم نے مکمل کر لی۔ اب اس کے بعد آگے کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے اس حدیث کے اندر کہ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اب اس جملے کا کیا حشر ہے الگ الگ روایتوں میں، پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ آئیے آپ کے سامنے اسکرین پر دکھائی دے رہا ہے 7 روایتوں میں اس جملے کے حوالے سے کیا رویہ ہے روات کا۔ سب سے پہلی روایت جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے پہلی جگہ پر ذکر کیا ہے، وہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ سرے سے اس جملے کا ذکر ہی موجود نہیں ہے، یعنی پہلی روایت جو ہے اس کے الفاظ یہ ہیں کہ انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه، یعنی یہ پورے کا پورا جملہ شرط اور جزا کے ساتھ غائب ہے۔ کون سا جملہ؟ فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله۔ امام بخاری کی پہلی جگہ پر یہ جملہ مذکور ہی نہیں ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ باقی جگہوں پر کیا معاملہ ہے۔ پہلی روایت میں یہ جملہ موجود نہیں ہے، دوسری روایت جو امام بخاری کی ہے اس کے اندر یہ جملہ موجود ہے، فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله۔ دوسرے نمبر کی روایت آپ کے سامنے اسکرین پر دکھائی دے رہی ہے۔ تیسرے نمبر کی جو روایت ہے اس کے اندر بھی فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله یہ جملہ موجود ہے۔ چوتھی روایت کے اندر پھر ویسے ہی ہے جیسے پہلی روایت میں ہے، لیکن فرق ہے۔ پہلی روایت میں اور چوتھی روایت میں فرق یہ ہے کہ پہلی روایت میں ہے فمن كانت هجرته الى دنیا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه، اس کے بعد اس روایت میں ومن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، یعنی فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، یہ جملہ حدیث کے اندر موجود تو ہے لیکن یہ دنیا والی ہجرت کا تذکرہ جس جملے میں ہے اس کے بعد ذکر کیا ہے، جبکہ اس سے پہلے والی روایات میں فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله پہلے ہے، اور ومن كانت هجرته الى دنیا یا لدنیا یہ جملہ بعد میں ہے۔ گویا تقدیم و تاخیر کا فرق ہے، جملہ موجود ہے اس روایت کے اندر۔ پانچویں روایت میں جیسے دوسری تیسری چوتھی کے اندر ہے، دوسری تیسری کے اندر ہے
کہ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ و رسولہ فہجرتہ الی اللہ و رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چھٹی روایت میں فمن کانت ہجرتہ الی اللہ و رسولہ فہجرتہ الی اللہ و رسولہ۔ ساتویں روایت میں فمن کانت ہجرتہ الی اللہ و رسولہ فہجرتہ الی اللہ و رسولہ۔ گویا یہاں بھی 7 روایتوں میں سے ایک روایت ایسی ہے جس میں یہ جملہ موجود نہیں ہے، اور وہ روایت ہے پہلی روایت، فمن کانت ہجرتہ الی اللہ و رسولہ فہجرتہ الی اللہ و رسولہ۔ یہ پہلی والی روایت جس کو ذکر کیا ہے امام بخاری نے، وہاں یہ روایت موجود نہیں ہے۔ ایک بات، باقی 6 ساری روایتوں میں یہ جملہ موجود ہے۔ البتہ چوتھی روایت کے اندر یہ جملہ دنیا والی ہجرت سے مؤخر ہے۔ پہلے دنیا کی ہجرت کا ذکر کیا ہے اور اس کے بعد اللہ اور اس کے رسول کی ہجرت کا ذکر کیا ہے۔ چوتھی روایت میں الگ ایک روایت وہ پائی جاتی ہے۔ تو گویا انفرادی روایت 2 ہوئی، ایک پہلی والی روایت جس میں فمن کانت ہجرتہ کا جملہ ہی نہیں ہے، فمن کانت ہجرتہ الی اللہ والا جملہ ہے ہی نہیں، اور ایک چوتھی روایت جس میں وہ جملہ ہے تو صحیح پر مؤخر ہے۔ مقدم کس کو کیا ہے؟ فمن کانت ہجرتہ الی دنیا والے ٹکڑے کو، اور باقی کتنی روایتیں بچیں؟ 5 روایتیں۔ ان 5 روایتوں میں یہ جملہ پہلے ہے اور اس کے بعد دنیا کی ہجرت کا تذکرہ ہے۔ گویا 7 روایتوں میں سے 5 روایتوں میں فمن کانت ہجرتہ الی اللہ و رسولہ فہجرتہ الی اللہ و رسولہ یہ موجود ہے تیسرے نمبر پہ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ کے بعد۔ اور امام بخاری کے طرز کو، اگر اسلوب کو سمجھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے 5 جگہوں پر جس ترتیب کو ذکر کیا ہے وہ ترتیب ان کے ہاں راجح نظر آتی ہے، اس لیے کہ تعداد کے اعتبار سے وہ زیادہ ہے۔ 7 جگہوں میں سے 5 جگہوں پر یہ جملہ تیسرے نمبر پہ ترتیب میں موجود ہے، اور ایک روایت میں چوتھے نمبر پہ، اور ایک روایت میں سرے سے موجود نہیں ہے۔ یہ فرق ہو گیا، اس فروق کا ذکر ہو گیا اس جملے کے حوالے سے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں تھوڑا سا کہ اس جملے کا معنی کیا ہوتا ہے۔ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ و رسولہ فہجرتہ الی اللہ و رسولہ، کہ جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے، اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے۔ عربی زبان میں کہا جاتا ہے کہ دونوں جملے شرط اور جواب کے ایک نہیں ہو سکتے۔ اگر تم آتے ہو تو آتے ہو، اگر تم جاتے ہو تو جاتے ہو، کوئی مطلب ہی نہیں اس کا، کوئی مضمون کا اس کا کوئی مضمون نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعین ہی شرط والے جملے کو پھر دوبارہ کیوں دہرا دیا؟ اس سے کیا مطلب ہے اس جملے کا؟ محققین کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، کس اعتبار سے؟ کہتے ہیں کہ جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے، یعنی جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے نیت کے اعتبار سے، ارادے کے اعتبار سے، تو گویا پہلا والا جملہ اس کا تعلق کس سے ہے؟ قصد اور نیت سے۔ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ و رسولہ، جس شخص کی نیت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت ہے، یہاں نیت کا معاملہ آ گیا، قصد کا معاملہ آ گیا۔ جس شخص کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے نیت کے اعتبار سے، قصد کے اعتبار سے، ارادہ کے اعتبار سے، فہجرتہ الی اللہ و رسولہ، تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے۔ کس اعتبار سے؟ ثواب کے اعتبار سے، اجر کے اعتبار سے، یعنی اس کی ہجرت مقبول ہے اور اس پر اس کو ثواب عطا کیا جائے گا، اجر عطا کیا جائے گا۔
گویا اگر آپ یہ اس کو محذوف نہیں مانتے تو پھر دونوں جملوں کا معنی سمجھنے میں پریشانی آ سکتی ہے۔ تو گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں جو ذکر فرمایا کہ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوئی قصد اور نیت کے اعتبار سے، تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوئی ثواب اور اجر کے اعتبار سے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فرمانا چاہتے ہیں۔ تو شرط اور جزا میں جیسا کہ آپ نے دیکھا ترجمے میں جب ہم نے اس چیز کا جو محذوف ذکر کیا اس کا جب اعتبار کرتے ہیں تو شرط اور جزا میں فرق ہے واضح طور پر۔ تو کیا مطلب ہوا کہ اس کو آپ چاہیں تو نوٹ کر لیں کہ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، اس کے بعد آپ بریکٹ میں لکھ دیں نیتاً و قصداً، اور اس کے بعد فہجرتہ الی اللہ ورسولہ ای حکماً و شرعاً یا ثواباً و اجراً، جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوئی نیت اور قصد کے اعتبار سے، تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے حکم کے اعتبار سے اور شرع کے اعتبار سے یا ثواب کے اعتبار سے اور اجر کے اعتبار سے۔ اس طریقے سے اس جملے کا معنی مکمل ہوتا ہے۔ ہجرت کہتے کس کو ہیں؟ اس پر بھی گفتگو کافی طول پکڑ سکتی ہے، لیکن بہرحال عام طور سے ہجرت کہا جاتا ہے کہ انسان اپنے وطن کو چھوڑ کر کسی غریب جگہ میں، کسی دوسری جگہ میں اپنے ایمان اور اپنے مذہب کو بچاتے ہوئے چھوڑ کر چلا جائے تاکہ آزادی کے ساتھ اپنے دین کے احکام پر عمل کر سکے، اللہ رب العالمین کی رضا جوئی کے لیے اپنے وطن کو چھوڑ کر وہ نئی جگہ پر منتقل ہو جائے، اس چیز کو ہجرت کہا جاتا ہے۔ یا اسی طریقے سے اللہ کی معصیت کو چھوڑ کر اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری کی طرف آ جانا، جیسے شیطان انسان کو گمراہ کرتا ہے، معصیتوں کا، گناہوں کا خیال دل میں لاتا ہے، تو جب گناہوں کا خیال آئے اور گناہوں کی طرف انسان کی شہوت زور مارے، ایسے موقع پر ایک مومن اسے چھوڑ کر اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری کے کام کی طرف راغب ہو جائے، اس کو بھی ہجرت مانا گیا ہے، اور اس کو بھی داخل کیا گیا ہے ہجرت کے مضمون میں، جیسا کہ شارحین نے بیان کیا ہے۔ لیکن یہاں پر جو ظاہری طور پر مضمون واضح سمجھ میں آتا ہے وہ دار الکفر سے دار الایمان کی طرف ہجرت کا مضمون مراد ہے۔ تو اس طریقے سے گویا فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، یہاں پر اس جملے کو ہم نے سمجھ لیا۔ اب آئیے اس حدیث کا آخری ٹکڑا اس کو ذرا سا دیکھے لیتے ہیں۔ یہ بات ہو گئی فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، گویا انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی۔ اس کے بعد شرط اور جزا پر مشتمل تیسرا جملہ یہ ہے جس کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا، اور ساتوں روایتوں میں اس کا کیا مقام ہے اور کیا اس کی حیثیت ہے اس کو بیان کیا گیا، اور اس سے معنی پر کیا اثر پڑتا ہے اس کی طرف آپ کے سامنے اشارہ کیا۔ ہاں، یہاں پر ایک بات بتلانا ضروری ہے کہ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ ایک روایت میں سرے سے ہے ہی نہیں، اور باقی 6 روایتوں میں سے ایک روایت میں ہے لیکن اخیر میں ہے، دنیا والی ہجرت کا ذکر پہلے ہے۔ تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ دنیا والی ہجرت کو اس میں مقدم کیا گیا ہے تاکہ باطل کو پہلے ذکر کر دیا جائے اور اس کے بعد جو حق ہے اس کو اخیر میں ذکر کیا جائے۔ اس اعتبار سے
اس میں ترتیب کو ذکر کیا گیا ہے، ترتیب کو سامنے رکھا گیا ہے. اور یہاں جس میں فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، یہاں پر ایک مومن کا مقصود کیا ہونا چاہیے اس کو مقدم رکھا گیا ہے، اور کیا مقصود نہیں ہونا چاہیے اس کو آخر میں دھکا لگا کر کے دھکیل دیا گیا ہے کہ وہ چیز ایک مومن کے یہاں نہیں ہونی چاہیے، اس لیے اس کو آخر میں رکھ دیا گیا. تو ترتیب کا یہ فرق، اس طرح کا پیغام اس سے ذکر کیا ہے شارحین نے. اب آئیے اس روایت کے ایک دوسرے شرط اور جزا پر مشتمل جملے کی طرف، جس پر اس حدیث کا اختتام ہوتا ہے. اچھا، یہ چیز آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تیسرا جملہ بھی پہلے جملے کے مضمون کی تاکید اور اس کی تفصیل بیان کر رہا ہے. یعنی جو معنی پہلے جملے کے اندر بیان کیا گیا ہے، یہ تیسرا جملہ اسی کی تفسیر ہے، جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے نیت کے اعتبار سے، اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے شرعی اور شرعی اعتبار سے، اور شریعت کے احکام کے اعتبار سے یا عدل و ثواب کے اعتبار سے. یہ بعینی وہی مضمون ہے جس کا ذکر انما الاعمال بالنیات میں. چونکہ الاعمال یہ عام ہے اور ہجرت یہ اعمال میں سے ایک عمل ہے، تو گویا وہ جنس ہے اور یہ نوع ہے. اعمال ہاتھ سے صادر ہونے والے اعمال ہیں، جوارح سے صادر ہونے والے اعمال ہیں، دل سے صادر ہونے والے اعمال ہیں، وہ ڈھیر سارے اعمال کو شامل ہے وہ جملہ. لیکن یہ تفصیل ان اعمال میں سے ایک عمل کو بطور مثال پیش کر رہی ہے. تو گویا یہ کوئی نیا معنی نہیں ہے، یہ وہی مضمون ہے جو پہلے جملے کے اندر آیا ہوا ہے، بس اس کی ایک مثال دے کر اس کی توضیح اور تشریح کی جا رہی ہے. اب آئیے آخری جملے کی طرف. شرط اور جزا پر مشتمل جو آخری جملہ ہے وہ کیا ہے کہ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. دھیان سے سنیے گا، یہ حدیث کا آخری جملہ ہے، یعنی دوسرا جملہ شرطیہ اور حدیث کا آخری جملہ، یعنی اس اعتبار سے جو عام جگہوں پر امام بخاری نے ذکر کیا ہے. ورنہ ظاہر سی بات ہے فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ ایک روایت کے اندر آخر میں وہ آیا ہوا ہے جیسا کہ آپ کو میں نے ذکر کیا ہے. اب اس جملے پر تھوڑی سی بات ہو لے اگر آپ کی اجازت ہو. یہ انما الاعمال بالنیات والی حدیث کا آخری ٹکڑا ہے. کیا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. لفظی ترجمہ کیا ہوا؟ جس شخص کی ہجرت دنیا کے لیے ہو جسے وہ حاصل کر لے، یا کسی عورت کے لیے ہو جس سے وہ شادی کر لے، تو اس کی ہجرت اس چیز کے لیے ہے جس کے لیے اس نے ہجرت کیا. یہاں پر روایت کا پہلے فرق ہم دیکھ لیتے ہیں. یہ ٹکڑا 7 روایتوں میں آیا ہوا ہے. پہلی بات تو یہ دیکھیے، آپ کے سامنے اسکرین پر نظر آ رہا ہے یہ پہلی روایت کے اندر بھی. لیکن پہلی روایت میں اور باقی روایتوں میں فرق یہ ہے کہ پہلی روایت میں چونکہ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ یہ پورا جملہ تھا ہی نہیں، اس لیے وہاں پر فا کے ساتھ اس جملے کو ذکر کیا گیا ہے. فمن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبها او الی امرأۃ ینکحها فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ. پہلی روایت میں فا کے ساتھ اس کو ذکر کیا گیا ہے، جبکہ باقی روایتوں میں چونکہ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ والا جملہ گزر چکا تھا اور اس پر عطف کیا جا رہا تھا دنیا کی ہجرت والے جملے کو، اس لیے واو کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے. تو فا اور واو کا جو فرق ہے پہلی روایت میں اور باقی روایتوں میں، اس کی وجہ یہ ہے کہ
جبکہ پہلی روایت میں فہجرتہ اللہ فمن کانت ہجرتہ اللہ و رسولہ والے جملے کا سرے سے عنقا ہونا ہے، سرے سے موجود نہ ہونا ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اور کیا فرق ہے پہلی روایت کے اندر۔ آگے فمن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبھا او الی امرأۃ ینکحھا فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، یہ جملہ موجود ہے۔ دوسری روایت کے اندر بھی ومن کانت واو کے ساتھ ہے، لیکن یہ جملہ موجود ہے، ساری روایتوں میں واو کے ساتھ ہے سوائے پہلی روایت کے۔ تو دوسری روایت میں ہے ومن کانت ہجرتہ لدنیا یصیبھا او امرأۃ یتزوجھا فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ۔ تیسری روایت کہتی ہے ومن کانت ہجرتہ لدنیا یصیبھا او امرأۃ یتزوجھا فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ۔ چوتھی روایت کہتی ہے فمن کانت ہجرتہ الی دنیا، جس کے اندر دنیا والی ہجرت کو مقدم کیا گیا ہے، وہاں فا کے ساتھ اس کو ذکر کیا گیا ہے، ٹھیک ویسے ہی جیسے پہلی روایت کے اندر ہے۔ لیکن یہاں پر اور پہلی روایت میں فرق یہ ہے کہ پہلی روایت میں فمن کانت ہجرتہ الی اللہ و رسولہ کا جملہ سرے سے نہیں تھا، جبکہ چوتھی روایت میں فمن کانت ہجرتہ الی دنیا کے بعد آخر میں فمن کانت ہجرتہ الی اللہ و رسولہ کو لایا گیا ہے، جیسا کہ میں نے بتایا۔ تو یہاں پر فمن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبھا او امرأۃ یتزوجھا فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، اس کو ذکر کیا گیا۔ پانچویں روایت کے اندر ومن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبھا او امرأۃ ینکحھا فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ موجود ہے۔ چھٹی روایت میں ومن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبھا او امرأۃ یتزوجھا، یہ جملہ موجود ہے۔ ساتویں روایت کے اندر ومن ہاجر، ساتویں روایت میں الفاظ کا تھوڑا سا فرق ہے، ومن ہاجر الی دنیا یصیبھا او امرأۃ یتزوجھا فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جملہ ساتوں کی ساتوں روایتوں میں موجود ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ آخری جملہ ساری ساتوں روایتوں میں موجود ہے۔ دو روایتوں میں فمن کانت ہجرتہ الی دنیا یا فمن کانت ہجرتہ سے شروعات اس کی ہوتی ہے، اس لیے کہ پہلی روایت میں فمن کانت ہجرتہ الی اللہ کا جملہ ہے ہی نہیں، اور چوتھی روایت میں وہ بعد میں آیا ہے، اس لیے بعد میں جہاں آیا ہے تو وہاں پر ومن کانت ہجرتہ کہا گیا، اور شروعات میں چونکہ یہ دنیا والا ہے تو یہاں پر فا کے ذریعے سے شروع کیا گیا ہے۔ اس فرق کو اگر چھوڑ دیا جائے تو یہ جملہ ساتوں روایتوں کے اندر موجود ہے۔ اب آئیے اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ ترجمہ کیا ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کی ہجرت، ترجمہ میں نے کر ہی دیا ہے آپ کے سامنے، لیکن اب یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں الفاظ کے فروق کیا ہیں۔ جملہ تو موجود ہے ساتوں روایتوں میں، لیکن کیا ساتوں روایتوں میں الفاظ بھی بعین ہی ایک ہیں؟ جب ہم ساتوں روایتوں کو دیکھتے ہیں تو جواب نفی میں ہے، یعنی ساتوں روایتوں میں اس جملے کے کلمات، الفاظ ایک نہیں ہیں، ایک نہیں ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ فروق ہیں کیا، اور ان فروق کا معنی پر اثر کیا پڑتا ہے، جیسا اس سے پہلے ہم دیکھتے رہے ہیں۔ آئیے شروعات کرتے ہیں پہلی روایت سے۔ پہلی روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ جو ذکر کیے گئے ہیں، امام بخاری نے جس کو ذکر کیا پہلی جگہ پر کہ فمن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبھا او الی امرأۃ ینکحھا فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ۔ یہاں غور کرنے کی چیز کیا ہے؟ اسکرین پر آپ کے سامنے یہ روایات دکھائی دے رہی ہیں، اس لیے آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ پہلی روایت کے اندر الی دنیا کہا گیا ہے، فا کا تو میں نے بتلا دیا کہ فا اور واو کا جو فرق ہے، پہلی اور چوتھی روایت میں فا آیا ہے، اس لیے کہ وہ پہلے نمبر پہ ہے یہ جملہ پہلی روایت میں، اور چوتھی روایت میں پہلے نمبر پہ ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی ہجرت کا ذکر آخر میں کیا گیا ہے، تو فا اس لیے ہے۔ لیکن ہجرتہ کے بعد پہلی روایت میں الی دنیا کہا گیا ہے، الی دنیا یصیبھا۔ دوسری روایت میں
वमन कानत हिजरतहु ले दुनिया कहा गया है। कदम ब कदम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आप देखें फ़र्क है या नहीं है। पहले जुमले में कहा गया, पहली रिवायत में फमन कानत हिजरतहु इला दुनिया, दूसरी रिवायत में कहा गया वमन कानत हिजरतहु ले दुनिया। अब इला दुनिया और ले दुनिया कहने को तो बहुत मामूली सा फ़र्क है, लेकिन फ़र्क है ना। अभी हम देखते हैं, आगे भी आगे बढ़ते हैं। फिर तीसरी रिवायत के अंदर वमन कानत हिजरतहु ले दुनिया, गोया दूसरी रिवायत और तीसरी रिवायत इला दुनिया के बजाय उसके अंदर ले दुनिया कहा गया है। चौथी रिवायत फिर वो इला दुनिया उसमें जिक्र किया गया है। चौथी रिवायत में इला दुनिया जिक्र किया गया है। पांचवी रिवायत उसके अंदर भी इला दुनिया जिक्र किया गया है। छठी रिवायत इला दुनिया जिक्र किया गया है। सातवीं रिवायत इला दुनिया जिक्र किया गया है। इसका मतलब यह हुआ कि इला का पलड़ा भारी है बनिस्बत ले दुनिया के। तो इला दुनिया कितनी रिवायतों में आया? एक रिवायत, दो रिवायत, तीन रिवायत, चार रिवायत, पांच रिवायत, छह रिवायत। छह रिवायतों में इला दुनिया नहीं, पांच रिवायतों में इला दुनिया और दो रिवायतों में ले दुनिया। तो गोया पांच और उसके मुकाबले में दो, ले दुनिया और इला दुनिया। अभी हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे कि माने पर इसका असर क्या पड़ता है। पहले फ़ुरूक को हम समझ लेते हैं। इसके बाद आया है पहली रिवायत में, गोया यहाँ पर इला दुनिया पांच रिवायतों में और दो रिवायतों में ले दुनिया। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पहली रिवायत में इला दुनिया युसीबुहा। ये पहली रिवायत में भी है। दूसरी रिवायत जिसमें ले दुनिया कहा गया है उसमें भी युसीबुहा उसके बाद जिक्र किया गया है। तीसरी रिवायत में भी ले दुनिया उसके बाद युसीबुहा। चौथी रिवायत में भी ले दुनिया इला दुनिया युसीबुहा सबके अंदर आया हुआ है। पांचवी रिवायत के अंदर भी इला दुनिया युसीबुहा। छठी रिवायत में इला दुनिया युसीबुहा। सातवीं रिवायत में इला दुनिया युसीबुहा। ये सातों की सातों रिवायतों के अंदर आया हुआ है। और युसीबुहा का क्या माना है? यहसुलुहा, दुनिया हासिल कर ले। तो इसमें सातों रिवायतों में कोई फ़र्क नहीं है। अब उसके बाद आइए, उसके बाद पहली रिवायत में है औ इलमरातिन पहली रिवायत में। दूसरी रिवायत में है अविमरातिन, यानी इला के बग़ैर डायरेक्ट अविमरातिन। तीसरी रिवायत में अविमरातिन जैसे दूसरी रिवायत में है। चौथी रिवायत में क्या है? अविमरातिन जैसे दूसरी और तीसरी रिवायत में है। पांचवी रिवायत में क्या है? अविमरातिन जैसे उससे पहले जिक्र किया गया। छठी रिवायत में क्या है? अविमरातिन। सातवीं रिवायत में क्या है? अविमरातिन। इसका मतलब ये हुआ कि सात रिवायतों में से छह रिवायतें अविमरातिन के साथ हैं और सिर्फ एक रिवायत जो इमाम बुखारी ने पहली जगह पर जिक्र की है उसमें औ इलमरातिन जिक्र किया गया है। बाकी सारी छह रिवायतें इला के बग़ैर हैं, यानी अविमरातिन। यही तो समझा हमने। अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो सामने जो रिवायतें दिखाई दे रही हैं उसमें अविमरातिन औ इलमरातिन पहली रिवायत के अलावा किसी भी रिवायत में मौजूद नहीं है। अविमरातिन सारी रिवायतों के अंदर आया है। अब आइए, ये फ़र्क हमने देख लिया कि एक रिवायत में औ इलमरातिन है और बाकी छह रिवायतों में अविमरातिन है, यानी बग़ैर इला के। इससे माने पर क्या असर पड़ेगा इसे हम बाद में देखते हैं। अच्छा, इमरातिन का लफ्ज़ सबके अंदर आया हुआ है, सातों की सातों रिवायतों में। उसके बाद
پہلی روایت میں او الامراتن کے بعد کہا ینکحوہا، ینکحوہا پہلی روایت میں۔ دوسری روایت میں کہا او امراتن یتزوجوہا، یعنی پہلی روایت میں ینکحوہا، دوسری روایت میں یتزوجوہا، تیسری روایت میں یتزوجوہا، چوتھی روایت میں یتزوجوہا، پانچویں روایت میں ینکحوہا۔ جیسے پہلی روایت میں گویا پہلی روایت اور پانچویں روایت اس میں مماثلت ہے، اب امراتی ینکحوہا یہاں بھی ہے۔ چھٹی روایت یتزوجوہا، ساتویں روایت یتزوجوہا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب امراتن یا او الامراتن یتزوجوہا اور ینکحوہا، یتزوجوہا اور ینکحوہا، اگر اس جملے کو دیکھا جائے تو 7 روایتوں میں سے 5 روایتیں یتزوجوہا کے ساتھ ہیں۔ اب امراتی یتزوجوہا، 5 روایتیں تزوج کے لفظ کو ذکر کرتی ہیں یتزوجوہا، اور 2 روایتیں ینکحوہا کو ذکر کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا معنی پر کیا اثر پڑتا ہے وہ بعد میں بتلاؤں گا۔ اس کے بعد حدیث میں کیا ہے، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، پہلی روایت میں بھی بعینہ وہی ہے، اور دوسری روایت میں بھی بعینہ فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تیسری روایت میں بھی فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، چوتھی روایت میں بھی فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، پانچویں روایت میں بھی فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، چھٹی روایت میں بھی فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، اور ساتویں روایت میں بھی فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ۔ گویا ساتوں کی ساتوں روایتیں فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ پر متفق ہیں۔ یہ اس حدیث کے اندر روایتوں کے اندر الفاظ کے جو فروق تھے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ اب آئیے اس جملے کے اندر جہاں جہاں فرق ہیں اس سے معنی پر کوئی اثر پڑتا ہے آیا نہیں، ذرا اس کو دیکھے لیتے ہیں جی، اور پھر اس کے بعد ہمارا اگلا درس انشاءاللہ، یہ فرق میں ابھی آج کے درس میں پیش کر دیتا ہوں، اس کے بعد اگلے درس میں انشاءاللہ اس حدیث سے کیا کیا مسائل مستنبط ہوتے ہیں اور اس کی شرح میں علماء محققین نے کیا کیا ذکر فرمایا ہے وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ آج فروق کا جو چیپٹر ہے، یہ فرق کا جو چیپٹر ہے روایات کے الفاظ میں، یہ آج انشاءاللہ کلوز کر دوں گا۔ آئیے سب سے پہلے ہم نے کیا دیکھا تھا، الی دنیا یصیبھا فمن کانت ہجرتہ الی دنیا، اور 2 روایتوں میں کیا کہا تھا، الی دنیا کے علاوہ کیا آیا ہوا ہے، لدنیا، لدنیا اور الی دنیا۔ الی دنیا اور لدنیا اس میں کیا فرق ہے؟ الی دنیا اور لدنیا، اکثر روایتوں میں الی دنیا ذکر کیا گیا ہے، اور بعض روایتوں میں لدنیا ذکر کیا گیا ہے، یعنی لدنیا دوسری روایت میں ہے اور تیسری روایت میں ہے، باقی 5 روایتوں میں الی دنیا ہے۔ الی اور لام عربی زبان میں دونوں کے دونوں حروف جر کہلاتے ہیں، الی اور لام۔ لام حرف جر ہے، یہ تعلیل کے لیے عام طور پر آتا ہے، اور الی کے معنی میں بھی آتا ہے، الی کے معنی میں بھی آتا ہے۔ تو تعلیل کا معنی لیا جا سکتا ہے 2 روایتوں میں، یعنی گویا 2 روایتیں جو دوسرے اور تیسرے نمبر پہ ہیں وہ الی کو لام کے معنی میں انہوں نے استعمال کیا ہے، یہ کہا جا سکتا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ لام الی کے معنی میں بھی آتا ہے۔ عربی زبان میں یہ متفق بات ہے، اس میں کوئی اختلاف کی چیز نہیں ہے کہ لام
الہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو اگر ہم یہ کہہ لیتے ہیں کہ لام الہ کے معنی میں آیا ہوا ہے، جن روایتوں میں 2 روایتوں میں لام آیا ہوا ہے وہ لام بھی بمعنی الہ ہے، چونکہ لام الہ کے معنی میں آتا ہے۔ تو اس طریقے سے 7 روایتیں گویا الہ کے معنی میں ہو جائیں گی، الہ دنیا۔ واضح ہے یہ چیز؟ اور اگر یہ کہتے ہیں کہ نہیں تعلیل ہی کے لیے ہے تو وہ معنی بھی مراد لیا جا سکتا ہے، دنیا کی وجہ سے، دنیا کے سبب، جس نے ہجرت دنیا کے لیے کی، دنیا کی وجہ سے کی، اس معنی کر کے بھی اس کو آپ مراد لے سکتے ہیں۔ لیکن الہ چونکہ 5 روایتوں میں آیا ہوا ہے اس لیے اس کو ترجیح دینا، جیسا کہ امام بخاری کی صنیع سے پتہ چلتا ہے، وہ زیادہ انسب ہے۔ اس کے بعد یصیبھا کہا گیا ہے۔ یصیبھا کا معنی آپ کے سامنے پیش کیا گیا کہ یصیبھا کا معنی ہے یحصلھا، یعنی دنیا کی خاطر جسے وہ حاصل کر لے۔ اس کے بعد ہے او امرأۃ یتزوجھا۔ او امرأۃ اکثر و بیشتر روایتوں میں آیا ہے، اور ایک روایت میں او الی امرأۃ کہا گیا ہے۔ الی امرأۃ جس میں کہا گیا ہے وہ پہلی روایت ہے، اور باقی ساری کی ساری روایتوں میں الی کے بغیر امرأہ کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ یہاں پر ظاہر سی بات ہے الی امرأۃ کہا جائے یا او امرأۃ کہا جائے، فرق اساسی طور پر نہیں پڑتا، اس لیے کہ امرأۃ یہ عطف ہے دنیا پر، اور دنیا الہ کے ذریعے سے مجرور ہے، تو امرأۃ کا بھی جو جر اس پہ داخل ہے وہ الہی ہے۔ یا اسی طریقے سے جس میں لے دنیا ہے وہاں بھی او امرأۃ جب کہا ہے تو لام جو حرف جر ہے وہی اس پہ داخل مانا جائے گا، اس لیے کہ وہ معطوف ہے لے دنیا میں جو دنیا کا لفظ ہے اس کے اوپر۔ لیکن عربی زبان میں یہ چیز بھی ذکر ہے کہ یہاں پر جب آپ پہلے والے پر عطف کرتے ہیں تو گویا حرف جر لفظوں میں اس پر داخل نہیں ہے، معنی میں تو ہے لیکن لفظوں میں ملفوظ وہاں پر نہیں ہے۔ اور جہاں حرف جر تکرار کے ساتھ الی دنیا اور الی امرأہ کہا گیا ہے وہاں ایک طریقے سے امرأہ کو استقلالیت عطا کی گئی ہے، یعنی وہ اپنا حرف جر لے کر الگ عامل اور الگ معمول باقاعدہ لفظوں کے اندر موجود ہے۔ تو گویا دنیا الگ ایک استقلالی حیثیت رکھتی ہے اور امرأہ یہ ایک الگ استقلالی حیثیت رکھتی ہے، مستقل بالذات اس کا اپنا ایک وجود ہے، دوسرے والے پر انحصار اس کا نہیں ہے۔ لیکن جب آپ کہتے ہیں او امرأۃ تو اس میں امرأہ کا انحصار کس پر ہے؟ دنیا پر ہے، لیکن جب الہ کو مکرر لایا گیا تو یہاں پر امرأہ کا انحصار پہلے والے پر ختم ہو گیا، وہ براہ راست اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا یہ لفظ۔ تو یہ استقلال کا فائدہ دیتا ہے اس لفظ کا اعادہ، اس حرف جر کی تکرار۔ تو گویا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ومن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبھا او الی امرأۃ ینکحھا، گویا ہجرت کے جو 2 مقاصد اس میں بیان کیے گئے، دنیا اور عورت، ان دونوں مقاصد کو استقلالیت کے ساتھ ذکر فرمایا، دونوں کو ایک مستقل حیثیت دے کر کے، یعنی صرف دنیا حاصل کرنے کے لیے جس نے ہجرت کیا یا صرف عورت کے حصول کے لیے بالکل خاص اسی نیت سے خالی عورت کو عورت کی تڑپ میں، عورت کے عشق میں پڑھ کر کسی دنیا ونیا کا کوئی خیال نہیں تھا، بلکہ اس کا سب کچھ لٹانے کا بھی مسئلہ ہو سکتا تھا، لیکن اس عورت کے عشق نے اتنا دیوانہ کیا کہ خالص اس عورت کی خاطر
اپنی ساری جائیداد اور مال اور سب کو لات مار کر کے بھاگ کھڑا ہوا۔ علم راتن کے اندر یہ استقلالیت کا مضمون ہے، جو مضمون بغیر تکرار والی روایتوں میں نہیں ہے۔ تو جہاں پر تکرار ہے، گویا دونوں چیزوں کو، دنیا کو اور عورت کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مستقل بذات حیثیت دے رہے ہیں ہجرت کے باب میں، کہ اللہ کے لیے یا تو ہجرت ہوگی یا پھر ہجرت دنیا کے لیے ہوگی، اور دنیا کے لیے جب ہجرت ہوتی ہے تو اس میں سب سے پہلے نمبر پہ جو چیز ذکر کی جاتی ہے وہ عورت ہے۔ سارے خلفشار کی جڑ عورت ہے، اور یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ دنیا کے سارے فسادات، ساری لڑائیوں اور جھگڑوں کی جڑ، آپ بھی اردو زبان میں کہتے ہیں زن زر زمین، زن زر زمین، یہ اور تینوں کے اندر زا ہے۔ تو زن زر زمین، آپ اس میں بھی دیکھیں نا، پہلے نمبر پہ کون ہے؟ زن، زر اور زمین یہ دنیا ہو گئی۔ آپ اردو میں بھی اس کو مؤخر کرتے ہیں۔ تو اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو پہلے ذکر کیا اور اس کے بعد عورت کو ذکر کیا گیا۔ گویا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کے اندر تو ہے ہی، لیکن یہ چیز ہمارے یہاں بھی موجود ہے کہ عام طور سے جو اس کائنات میں جو لڑائیاں، جھگڑے، فتنے اور فسادات ہوتے ہیں، اس میں ان تین زا کا بڑا دخل ہوتا ہے: زن، زر اور زمین۔ تو ان میں سے زن ایک ہے، یعنی امرأہ۔ تو پہلی روایت جس میں الا کو الگ لا کر کے اور امرأہ پر داخل کیا گیا ہے، وہاں گویا یہ بتلانا مقصد ہے کہ دنیا کے عام فتنوں میں سے یہ فتنہ اکیلے اس بات کا مستحق ہے کہ اس کو الگ ایک ڈگری دی جائے، الگ اس کو ذکر کیا جائے، اس لیے کہ باقی ساری دنیا ایک طرف اور اس عورت کا فتنہ ایک طرف۔ گویا الا کی تکرار الفاظ میں اس طریقے کا مضمون ہمارے سامنے پیش کرتی ہے۔ تو گویا الا مکرر جس میں آیا ہے اس میں اس قسم کا مضمون اس سے نکلتا ہے گرامر کے اعتبار سے۔ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں آگے، لیکن میں نے ذکر کیا آپ سے کہ الا صرف ایک روایت میں غالباً آیا ہوا ہے نا، ایک ہی روایت میں تو ہے، اب امرأتن ایک ہی روایت میں الا مکرر ذکر کیا گیا ہے، ورنہ 6 روایتیں ایسی ہیں جس میں امرأہ کو پہلے والے الا پر، یعنی پہلا جو الا ہے اسی پر اکتفا کرتے ہوئے دنیا پر اس کو عطف کر دیا گیا ہے۔ اور یہ ذکر کرنا حکمت سے خالی نہیں ہوگا کہ گرچہ ایک ہی جگہ پر الا مکرر ذکر کیا گیا ہے، لیکن امام بخاری نے یہ تو ذکر کر دیا نا کہ ایک جگہ پر اس میں الا الگ سے ذکر کیا گیا ہے، لیکن وہ اس کا پلڑا اس طریقے سے بھاری ہو جاتا ہے کہ امام مسلم کے یہاں بھی الا الگ سے داخل کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے 40 نوویہ جسے ہم پڑھ رہے ہیں، اس کے اندر امام نووی نے بھی، اور امام نووی سے پہلے امام ابن الصلاح نے علم راتن کو ترجیح دی ہے، امام نووی نے بھی اسی کو ترجیح دی ہے، حافظ ابن رجب نے بھی اسی کو باقی رکھا ہے۔ تو گویا ان ائمہ عالی شان محتم بالشان جو علماء کرام ہیں، انہوں نے بھی گویا الا کے تکرار والی روایت کو فوقیت دی ہے، اور کہیں نہ کہیں یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ والی روایت جس میں الا الگ سے امرأہ سے پہلے ذکر کیا گیا ہے اس لفظ کو، یہ زیادہ انسب لگتا ہے۔ آئیے اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ آگے کیا کہا؟ پہلی روایت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او الی امرأتی ینکحھا، دوسری روایت میں ہے یتزوجھا، تیسری روایت میں کیا ہے؟
यतज़व्वजुहा, चौथी रिवायत में यतज़व्वजुहा, पांचवी रिवायत में यनकिहुहा, छठी रिवायत में यतज़व्वजुहा, सातवीं रिवायत में यतज़व्वजुहा। गोया 7 रिवायतों में से 5 रिवायतों में यतज़व्वजुहा है और 2 रिवायतों में यनकिहुहा है। अब आइए देखते हैं क्या इन दोनों में भी कोई फ़र्क है। मल फ़र्क़ बैन निकाह वज़्ज़वाज, ये एक बहुत मारकतुल आरा चीज़ मैं आपके सामने ज़िक्र करने जा रहा हूँ। आम तौर से ये समझा जाता है कि यनकिहुहा और यतज़व्वजुहा, आम तौर से जो लोग हदीस को बयान करते हैं वो तर्जुमा करके गुजर जाते हैं, उसकी दिक्कत पर गौर करने या उसके दरमियान जो बारीक फ़र्क है उसको उसकी तरफ तवज्जो करने की हाजत नहीं समझते। लेकिन क्या वाकई ऐसा ही है? इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की इस तरीक़े को कि जो उन्होंने इस हदीस की मुख्तलिफ़ रिवायतों को जमा कर दिया है, इस लफ्ज़ के फ़र्क को भी हमें समझने का मौका दे दिया है। 5 रिवायतों में यतज़व्वजुहा है और 1 रिवायत में यनकिहुहा है। 2 रिवायतों में यनकिहुहा है और 5 रिवायतों में यतज़व्वजुहा है। यही तो कह रहा हूँ, 2 रिवायतों में यनकिहुहा और 5 रिवायतों में यतज़व्वजुहा, यानी पहली रिवायत में यनकिहुहा है और चौथी रिवायत में गालिबन या पांचवी रिवायत में, पहली रिवायत में और 5वीं रिवायत में यनकिहुहा है और बाकी सारी रिवायतों में 5 रिवायतें जो बाकी बचती हैं उसमें यतज़व्वजुहा है। जब हम देखते हैं क़ुरान के इस्तेमाल की तरफ, तो क़ुरान ने इन दोनों लफ्ज़ों के इस्तेमाल में फ़र्क किया है। निकाह में और ज़वाज में फ़र्क है, निकाह में और ज़वाज में फ़र्क। गरचे इस हदीस का आम माना, इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं कि आम माना वही है कि किसी औरत के लिए जिससे निकाह करे, जिससे शादी करे, जिसको हम उर्दू में कहते हैं। लेकिन यहाँ पर मामला ये है कि लफ्ज़ उर्दू का नहीं है, लफ्ज़ अरबी का इस्तेमाल किया गया है। और जब अरबी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है तो हम इसे अरबी ज़ुबान में देखने की कोशिश हमें करनी चाहिए कि निकाह में और ज़वाज में क्या फ़र्क। निकाह क़ुरान के इस्तेमाल में जब हम देखते हैं तो क़ुरान निकाह को एक अक़्द के माने में लेता है, जो 2 अफराद के माबैन होता है। निकाह और ज़वाज, ज़वाज का लफ्ज़ उसके अंदर निकाह के लफ्ज़ से ज़्यादा तक़वियत उसके अंदर है, वो ज़्यादा मुअक्कद है। इसलिए कि ज़वाज का माना होता है 2 चीज़ों में ऐसा जुड़ाव या ऐसा कनेक्शन जो कभी ना टूटने वाला हो। ध्यान से सुनिएगा, ज़वाज 2 चीज़ों को ऐसे जोड़ दिया जाए कि जिसको फिर कभी भी अलग ना किया जा सके, यह है ज़वाज। जबकि निकाह के अंदर ये चीज़ नहीं है, निकाह के अंदर ये बात नहीं है। निकाह सिर्फ उस ताल्लुक़ को बोला जाता है जो मर्द को औरत से जोड़ता है, लेकिन ये जो जोड़ना है इसके अंदर हमेशगी के लिए जोड़ दिया गया है, ये माना निकाह के अंदर मौजूद नहीं है। और इसलिए कि जब निकाह होती है तो तलाक भी होता है,
اس لیے نکاح و طلاق کہا جاتا ہے، زواج و طلاق نہیں بولا جاتا۔ عام استعمال میں نکاح اور طلاق بولا جاتا ہے، اس لیے کہ نکاح دو چیزوں کے جوڑنے پر اس کا بھی اطلاق ہوتا ہے، لیکن ہمیشہ ہمیش کے لیے جوڑ دینا یہ مضمون نکاح کے لفظ میں نہیں ہوتا۔ اور قرآن نے جو استعمال کیا ہے ان دونوں الفاظ کا، اس میں اس چیز کو ملحوظ خاطر رکھا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب جنت کے اندر نکاح کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے، وہاں کہیں نکاح کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا۔ قرآن نے ہمیشہ زوجناہم بحور عین کہا ہے، حور عین سے زواج ہوگا، نکاح نہیں ہوگا، اس لیے کہ نکاح ٹوٹ سکتا ہے، لیکن زواج یہ ایسا جوڑنا ہے جس میں پھر علیحدگی کا کوئی تصور موجود نہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے دیکھیے، زینب رضی اللہ عنہا وارضاہا جن کا نکاح اللہ رب العالمین نے کیا تھا آسمان پر، جب زید نے طلاق دے دی تھی تو وہاں پر اللہ رب العالمین نے کیا کہا ہے؟ زوجنا کہا، وہاں پر زوجنا تزویج کا لفظ استعمال کیا گیا، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نکاح ہے وہ پائیدار، وہ پھر بیچ میں ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی بیویاں اس دنیا میں تھیں وہی آخرت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل رہیں گی۔ وہ زواج نہ اس دنیا میں ٹوٹنے والا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور نہ آخرت میں ٹوٹنے والا ہے۔ اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے امہات المومنین کے حوالے سے یہ حکم دے دیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وہ کوئی اور شادی نہیں کر سکتی تھی، اس لیے کہ وہ زواج بالکل ٹوٹنے کا معاملہ اس میں نہیں تھا۔ تو زواج میں اور نکاح میں یہ فرق کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے نکاح کا لفظ یہ وطء کے مضمون کو شامل نہیں ہے، جبکہ زواج کے اندر وطء کا مضمون مراد ہے، یعنی اندر تک اس کا جو ہے وہ بالکل آخری شکل جو ہے وہ زواج ہے، جبکہ نکاح یہ اوپر کا جو تعلق جو جوڑا جاتا ہے اس سے اس کا تعلق ہے۔ زواج نکاح کے بعد اس کا اطلاق ہوتا ہے، اسی لیے عام طور پر قرآن نے زوج یا زوجہ کا لفظ نکاح ہو جانے کے بعد کے لیے استعمال کیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ دخان میں كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، یعنی تزویج کے صیغے کو مستقبل کے ساتھ نہیں استعمال کیا ہے، مضارع کے ساتھ نہیں استعمال کیا ہے، بلکہ ماضی کے ساتھ استعمال کیا ہے، جو اس بات کی دلالت ہے کہ عقد نکاح کا معاملہ ہو جانے کے بعد اس چیز کی دلالت شروع ہوتی ہے۔ اسی طرح قرآن نے سورہ احزاب آیت نمبر 37 میں زینب رضی اللہ عنہ وارضاہا ام المومنین ان کے نکاح کے تعلق سے کیا کہا؟ فلما قضى زید منها وطرا زوجناکہا، یہاں بھی زوجہ کا لفظ استعمال کیا گیا، یعنی فعل ماضی، جبکہ نکاح کا لفظ وہ شادی کی رغبت پر بولا جاتا ہے یا شادی کے واقع کرنے کے ارادے کو بھی بولا جاتا ہے، زواج کے متحقق ہونے سے پہلے۔ اسی لیے نکاح کے لیے مضارع کا لفظ قرآن نے بکثرت استعمال کیا ہے۔ شعیب علیہ السلام کے واقعے میں سورہ قصص کے اندر آیت نمبر 27 میں قرآن کہتا ہے قال انی اريد ان انکحک احدی ابنتی ہاتین، ازوجک کا نہیں کہا، ان انکحک، چونکہ یہاں مستقبل میں ابھی ارادہ بنایا جا رہا ہے تو وہاں نکاح کا لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے کہ شعیب نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک کی شادی آپ سے کرنا چاہتا ہوں مستقبل میں، تو یہاں پر نکاح کا لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن نے کہا کہ فَانْكِحُوا
ما طاب لکم من النساء، نکاح کرو ان عورتوں میں سے کسی سے جسے تم پسند کرتے ہو. تو یہاں پر مستقبل کے لیے کہا جا رہا ہے، ماضی کے لیے نہیں. جبکہ زواج والے صیغے کو دیکھیں اگر آپ تو قرآن نے ماضی کا استعمال کیا ہے. نکاح سے گویا مراد یہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ، مسلمان عورت کے ساتھ یا اہل کتابیہ کے ساتھ عقد میں قانونی شکل میں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیے جائیں، جس میں زوجین کی طرف سے کچھ لوگ حاضر ہوں اور علانیہ یہ عقد لڑکی اور لڑکے کے مابین واقع ہو، اور جس سے مقصد ہو دونوں کو پاکیزہ زندگی فراہم کرنا اور اللہ اس کے رسول کے حکم کی تعمیل کرنا. یہ نکاح کا مضمون ہے. جبکہ زواج یہ جماع کے علاقے کو، جو زن و شو کا خاص تعلق ہوتا ہے، اس تعلق کے قائم کرنے پر زواج کا لفظ بولا جاتا ہے. یعنی اس عمل کو کرنا جو عمل انسانی دنیا میں نسل کو فروغ دینے کا ذریعہ ہے، ایسی جگہ پر زواج بولا جاتا ہے قرآن کریم کے اندر. یہ فرق ہے نکاح میں اور زواج میں قرآن کریم کی اصطلاح میں. اور اگر آپ اس چیز کو دیکھتے ہیں تو او الی امرأتی ینکحھا کے اندر اور یتزوجھا کے اندر دونوں کے معنی کا فرق ہم سمجھ سکتے ہیں. گویا ینکحھا جس کے اندر آیا ہے اس کے اندر اس بات کا اشارہ ہے کہ کسی ایسی عورت کے لیے ہجرت کیا ہے جس سے نکاح کے بندھن میں بندھنا چاہتا ہے. اب یہ نکاح کا بندھن یہ پرماننٹ نہیں ہو سکتا ہے کہ پرماننٹ بھی ہو جائے، وہ زواج میں تبدیل ہو جائے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ زواج میں تبدیل نہ ہو، نکاح ہی رہ جائے. گویا اس میں دونوں چیز کا احتمال ہے. تو ینکحھا گویا اس بات کا اشارہ ہے کہ وہ جو ہجرت کسی عورت کے لیے کر رہا ہے وہ صرف اس کے حسن کا پرستار بن کر کے اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے، ورنہ وہ ہوس کا بندہ، صرف اور صرف ہوس کا بندہ ہے، اس سے اوپر اس کا کوئی ارادہ نہیں ہے. شرعی طور پر اس کو اپنے عقد میں رکھنے، اس سے تکثیر نسل کرنے اور اللہ اس کے رسول کے احکام کی اس کے حوالے سے تعمیل کرنے کا کوئی سنجیدہ ارادہ اس کے پاس موجود نہیں ہے. ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا ہے. لیکن جہاں یہ تزوجھا کہا وہاں گویا اشارہ اس بات کا ہے کہ وہاں محبت ہے اور سچی محبت ہے، اور اس درجہ کی محبت ہے کہ جہاں جو شرعاً نہیں ہونی چاہیے، لیکن وہ اپنی محبت میں خالص ہے اور اس سے دائمی تعلق جوڑنا چاہتا ہے. تو گویا ینکحھا اور یتزوجھا یہ دونوں الفاظ اس روایت کے اندر اس حدیث کی مختلف روایتوں میں آ کر کے اس میں نکاح اور زواج دونوں کے معنی پر دلالت مقصود ہے، بلکہ زیادہ دلالت زیادہ روایت یتزوجھا کی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے اصل معنی جو مقصود ہیں نکاح والی روایت سے بھی وہ نکاح سے مراد زواج ہے جو اس کے بعد کا تعلق ہے. تو یہ بنیادی طور پر اس روایت کے اندر جو الفاظ کے فروق تھے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے. انشاءاللہ اگلے درس میں اس حدیث کی شرح ہے، علماء کرام نے اس کی شرح میں جو باتیں کہی ہیں اور ان سے جو اہم چیزیں سمجھ میں آتی ہیں، جو مسائل اس سے مستنبط ہوتے ہیں، اس پر اپنی گفتگو کر کے انشاءاللہ اگلے درس میں اس حدیث کے چیپٹر کو میں ختم کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں احادیث کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ جو کچھ چیزیں ہم پڑھیں ان پر عمل بھی کریں. اللہ رب العالمین ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها فاداها كما سمعها او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم.
اللہ رب العالمین اس خوشخبری کا مصداق ہم میں سے ہر ایک کو بنائے. ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. یہ چیز یہاں ذکر کرنا ضروری ہے کہ آپ اپنی اپنی حاضری درج کر لیں تاکہ آپ کا اندراج ہو جائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.